نیٹو جب بھی کسی فورن کنٹری کے ڈومیسٹک افیئرس میں مداخلت کرتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی جو ہے پامالی ہو رہی ہے، وائلیٹ ہو رہے ہیں، ہم اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، سویلینز کو ہم بچانا چاہتے ہیں جن کے خلاف تشدد ہو رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب بھی نیٹو مداخلت کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس نام پہ کرتا ہے کہ سویلینز کو تشدد سے بچانا چاہتا ہے، لیکن پھر خود سویلینز پہ تشدد کرتا ہے. اس سے آپ متفق ہیں؟ انفارچونیٹلی کیا ہوا 9/11 کے بعد، اس سے پہلے بھی جب سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نیٹو دو ڈیوائیڈڈ سپر پاورز تھی اس وقت، تو اس وقت ان کا رول کوئی نہیں تھا، وہ رول یونائٹڈ نیشنز کا تھا. لیکن 9/11 کے بعد، سوویت یونین کی ڈسٹرکشن کے بعد، اب جو ہے وہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس رہ گیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ نیٹو کو ایک میکنزم یوز کر کے، انویژن کے بہانے بنا کے وہ دوسرے ممالک کے اندر جاتا ہے. میں آپ کی اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ نیٹو نے جس طرح لیبیا کے اندر مداخلت کر کے، میں اس کے خلاف تھا کہ وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی، وہاں پہ لوگوں کی جانیں نقصان ہوئی، نیٹو کا جو یونائٹڈ نیشنز کا جو اتھارٹی تھی اس سے بیونڈ جا کے انہوں نے ریجیم چینج کا جو کچھ کیا، میرے خیال میں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی. اسی طرح عراق کی مثال ہے، بوسنیا کی مثال ہے، حال ہی میں ہم لیبیا کی دیکھ لیں تو لیبیا کے اندر انہوں نے کہا جی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1973 کا ریزولوشن ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم سویلینز کو پروٹیکٹ کریں، اس کی بنیاد پر ہم انٹرفیرنس کر رہے ہیں. اور وہاں پر ایک دفعہ چلے گئے تو ایک سٹرائک میں 350 سویلین مار دیا، دوسری سٹرائک میں 150 سویلین مار دیا. اس کے بعد لیبین سٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کر کے کمیونیکیشن کا سارا نظام درم برم کر دیا، اس دن ادھر ہی تھا، سارا نظام درم برم کر دیا اور کہتے ہیں ہم سویلینز کو بچانے جا رہے ہیں اور یہ حال کرتے ہیں. نہیں، میں آئی ایگری ود یو. وہ یہ نہیں، اگر تو میں ان کو ڈیفینڈ تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ لارڈ نذیر احمد ہاؤس آف لارڈز کے پلیٹ فارم سے نیٹو کی اس کاروائی کے خلاف آواز اٹھائے گا. بیرسٹر احتشام صاحب، لارڈ نذیر کون سے مسائل پہ ہاؤس آف لارڈز میں جو ہے وہ آواز اٹھا؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے سر، بڑا اہم ہے. بہت سارے امپورٹنٹ مسائل ہیں. یہاں پہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کمیونٹیز کی جو انگیجمنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو یہاں پہ اگست میں جو کچھ ہوا تھا، جو ڈرگز اینڈ ڈرگ ریلیٹڈ کرائم ہے اس کے مسئلے ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں، فلسطین کے مسائل ہیں، کشمیر کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہو نا تو لارڈ نذیر اس پہ اٹھائے. اور لارڈ نذیر حکومت نہیں ہے، یہ ایک ممبر ہے، 800 یہاں پہ ممبر ہے. I do my bit and inshallah I'll continue to do it. Right. لیکن جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں. لیکن I don't want to build hope کہ پاکستان میں تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس کو آپ نے پکڑ لیا اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، آپ نے کرنا ہے اور بس آپ نے کر کے دکھانا ہے، باقی کے جو لوگ ہیں. اچھا، ہمارے وہاں پہ ہمارے ملک میں پرسیپشن یہ ہے کہ مغرب میں جی لیکن آپ یہاں کے بھی شہری ہیں، میں نہیں ہوں، میں خالصتاً پاکستانی ہوں. ہمارے ملک میں پرسیپشن یہ ہے کہ مغرب کے دورے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر برطانیہ میں 7/7 ہو جاتا ہے، امریکہ میں 9/11 ہو جاتا ہے، 3000 بندہ وہاں پہ 9/11 میں مر جائے، کچھ بندے یہاں پہ 7/7 میں مر جائیں تو ایک دم پوری دنیا میں دہائی مچا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر دوسرے ممالک میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جائیں کسی بھی ان کی بومبنگ سے، ان کی شیلنگ سے، ان کی ایئر سٹرائک سے، تو اس کے اوپر صرف مذمت اور معافی مانگتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی. میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پاورفل دورے معیار ہیں. بالکل پرسیپشن یہ ہے اور میرے خیال میں اس میں سچائی بھی ہے. دورے معیار تو ڈیفینیٹلی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے تو جو اوپن، آپ کی پارٹی کے بھی دورے معیار ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات بتا رہا ہوں، میں لیبر پارٹی کی بات کر رہا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وہ کھلے کہتے ہیں کہ ان کی جو اپنی انٹرسٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسروں کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. لیبر پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. لیبر پارٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کے اندر پاکستان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی. پہلا انٹرسٹ تو اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ان کی جو پارٹی یا دوسری چیزیں اس کا ہوتا ہے، پھر تیسرے لوگوں. تو یہاں پہ کانٹرڈکشن آ گئی نا. آپ شروع میں کہہ رہے تھے دیر از نو کانٹرڈکشن، اگر آپ برطانیہ کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، لیکن اب آپ مان رہے ہیں کہ اپنا انٹرسٹ ان کا ہے اور یہ اس کو پہلے لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس دونوں ممالک کی شہریت. میں اپنی بات کر رہا تھا کہ میرے اصولوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن پارٹی، اب دیکھیں میں پارٹی تو نہیں ہوں، میں پارٹی کا ایک ممبر ہوں اور جو پارٹی پورے ملک کی ہے.
یو نو اگر آپ کسی کو بھی انڈیویجولی میں اگر آپ کو کہوں کہ ڈون کی پالیسی آپ بناتے ہیں تو آپ نہیں بناتے نا, آپ تو ایک بندہ ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں. ایسے ہی میں ایک آدمی ہوں, میری اپنی اپینین ہے, لیکن جو ملک کے جو بھی ملک ہوتے ہیں ان کی اپنی انٹرسٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور اس کو وہ پرسیو کرتے ہیں. وہ 26/11 کی بات کرتے ہیں, وہ اپنے پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کرتے ہیں, یہ پرابلمز دونوں سائڈ پر ہیں. لیکن یہ تو آج کر رہے ہیں, دونوں سائڈ پر یہ پرابلم ہے.